مسیح میں آپ کی سلامتی اور پروگرام مسیح نقطہ نظر کے ساتھ عزیزوں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ خوش ہیں اور خداوند میں خوب مسرور ہیں۔ آج عزیزوں ہم سیکھیں گے سچائی کے بارے میں کہ خدا سچائی ہے، اور میں چاہوں گی کہ پاس صاحب کو ویلکم کروں۔ پاس صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو بیٹے۔ کیسے ہیں آپ؟ بیٹے میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ شکر ہے خداوند کا، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جی پاس صاحب، تو یہ جو سچ ہے، یہ سچ کیا ہے جس کو ہر کوئی چیلنج کرتا ہے کہ میں سچا ہوں، سچ بولنے والا ہوں؟ اور کیا سبھی ہم لوگ سچ بولتے ہیں یا موقع بہ موقع سچ اور جھوٹ دونوں بول لیتے ہیں؟ تو یہ سچ جو ہے یہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم کلام مقدس کا بغور مطالعہ کریں تو باغ عدن میں جب آدم نے پھل کھایا تھا تو اس وقت خدا نے کہا تھا کہ نیک و بد کی پہچان میں یہ ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ تو ہم جو نیکی کرتے ہیں کیا وہ سچائی ہے، یا جو بدی کرتے ہیں یا جو سچ بولتے ہیں وہ خدا کی مانند بولتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم سیکھیں بہت کچھ، میں سب سے پہلے تو آج یہ جاننا چاہوں گی کہ بدی کو تو چھوڑیں، وہ تو ہمیں سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، لیکن سچائی کو ہم نہیں سمجھ پائے۔ تو سچ کیا ہے؟ اگر یہ جان لیں تو شاید ہم اپنی حالت بھی درست کر سکتے ہیں۔ بیٹے اگر آپ اس وقت باہر جائیں تو آپ جا کر کہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، گرم ہوا چل رہی ہے، تو آپ نے یہ بات بالکل سچ بولی، لیکن یہ آپ نے سچ نہیں بولا، یہ آپ نے سچ کی گواہی دی ہے کہ خدا کا بنایا ہوا سورج چمک رہا ہے اور اس کی چمک سے، اس کی گرمائش سے گرمی زیادہ ہے، اور یہ سچ نہیں ہے، یہ سچ کی گواہی ہے۔ تو سچ کی گواہی جو ہے وہ تو ہم کسی وقت بھی دے سکتے ہیں، کورٹس میں لوگ کھڑے ہو کر گواہی دیتے ہیں اور حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، تو یہ سچ نہیں ہے، بلکہ یہ سچ کی جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے اس کی گواہی، جو سنا ہے دیکھا ہے اس کی وٹنس ہے۔ تو بیٹے پھر ایک اور بات ہوتی ہے، دانیل کی کتاب کے 2 باب میں کسدیوں کا بادشاہ نبوکت نظر جو ہے وہ ایک خواب دیکھتا ہے، اور خواب دیکھنے کے بعد دل اس کا بڑا پریشان ہوتا ہے، تو وہ فوراً اپنے ملک کے فالگیر، نجومی، کسدی سب کو حاضر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا یہ خواب بھی بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ناممکن ہے، ایسا صرف وہ دیوتا کر سکتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ نہیں رہتے۔ تو ہم دوسرے ٹاپک پر ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ کر ہم صرف اپنے ٹاپک پر ہی رہیں گے۔ تو دانیل جو ہے وہ بادشاہ کے پاس آ جاتا ہے اور وہ آ کر اس کی تعبیر بتاتا ہے۔ تعبیر کیسے بتاتا ہے؟ وہ پہلے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، تو پھر جب رات کو سب دعا کر کے بیٹھتے ہیں تو صبح اٹھتا ہے تو وہ خدا کو مبارک کہتا ہے، کہ کہتا ہے خدا نے وہ راز جو کسی پہ نہیں کھلا تھا وہ مجھ پر کھول دیا ہے۔ تو وہ جا کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کا خواب آپ کو بتا سکتا ہوں اور اس کی تعبیر بھی بتا سکتا ہوں۔ تو بادشاہ جس بات سے وہ بالکل خفا تھا کہ کوئی نہیں مجھے بتا سکتا، تو وہ نہایت خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بتاؤ۔ تو وہ بتاتا ہے کہ بادشاہ سلامت، جب آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی مورت ہے، بت ہے، اور اس کی رونق بے انتہا ہے، اور اس کا سر جو ہے وہ سونے کا ہے، اس کے سینہ اور بازو جو ہے یہ چاندی کے ہیں، اس کے شکم اور رانے جو ہیں یہ تانبے کی ہیں، اور اس کے ٹانگیں اور پاؤں جو ہیں وہ لوہے کے ہیں، لیکن پاؤں کی انگلیاں کچھ مٹی کی ہیں اور کچھ لوہے کی ہیں۔ تو آپ نے میرے بادشاہ سلامت یہ خواب میں دیکھا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک پتھر بغیر ہاتھ لگائے کٹا اور وہ اوپر سے گرا اور اس مورتی کے پاؤں پہ گرا، وہ اس کا پاؤں چکنا چور ہو گیا، سونا بھی چکنا چور ہو گیا، چاندی بھی، تانبا بھی، سب چیزیں اس نے چکنا چور کر دی، اور وہ بڑھتا بڑھتا پہاڑ بن گیا۔ تو بادشاہ جب یہ اس خواب کا حال سنتا ہے تو وہ اس بات پر متفق ہوتا ہے کہ یہ خواب میں نے یہی دیکھا ہے، اور پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، وہ سونے کا سر جو ہے وہ تو ہے، کیونکہ تیری سلطنت بہت وسیع ہے اور تو نہایت ہی
وہ باوسوق بادشاہ ہے تیرے پاس، نہایت ہی وہ بڑی سلطنت اور اس کا جاؤ جلال ہے، تو وہ تو ہے، کیونکہ سونے کا سر تو ہے، اور یہ اس کے تیرے بعد جب تو چلا جائے گا تو ایک کمزور حکومت آئے گی جو چاندی کی ہوگی، پھر تانبے کی، پھر لوہے کی، اور پھر آخر میں لوہے اور مٹی کی، کیونکہ لوہے اور مٹی آپس میں میل نہیں کھاتے، اس لیے وہ نہایت ہی کمزور ہوگی۔ تو جب یہ ساری باتیں بادشاہ کو بتا دیتا ہے تو بادشاہ اس کے آگے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا خدا مبارک ہو۔ تو ذرا حوالہ پڑھے دانیل کی کتاب کے دوسرے باب کی 20ویں 21ویں 22ویں آیت۔ دانیال نے کہا، خدا کا نام مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے، وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو مغرور اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ آمین۔ آمین۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو ہم سچائی کی گواہی دیتے ہیں، جیسے ابھی وہی بات ہم کرتے ہیں، تو اس کے بعد دوسری آپ کو میں نے بتائی کہ ہم مشینی آلات اور واقعات کو ملا کر تجزیہ کرتے ہیں، اور تیسری یہ کہ جب خدا جس کو چاہتا ہے اس کے اوپر بھید کھول دیتا ہے، اور وہ بھی سچائی ہوتی ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ ہے جو دوسرا سیموئل اس کے 7ویں باب کی 28ویں آیت۔ خداون کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور اے مالک خداون تو خدا ہے اور تیری باتیں سچی ہیں، اور تو نے اپنے بندہ سے اس نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ ہاں، تو خدا جو ہے تیری باتیں سچی ہیں، تو خدا کی باتیں سچی ہوتی ہیں۔ جیسے جب فرشتے نے مریم سے کہا جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا، جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا، یعنی خدا کی کوئی بھی کہی ہوئی بات جو ہے وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں کیونکہ خدا پریڈکٹ نہیں کرتا، خدا سچ بولتا ہے، خدا سچ بولتا ہے، تو پریڈکٹ بھی کرتا ہے، تو بہت ساری باتیں وہ نہیں پریڈکشن ہوتی ہے جو پوری ہو یا نہ ہو، بٹ خدا کی پریڈکشن جو ہے 100% پوری ہوتی ہے، 100% پوری ہوتی ہے۔ جی، تو فرشتے کو کیا کہا تھا خدا نے؟ فرشتے نے اس کو مریم کو کہا تھا، اے مریم تو حاملہ ہوگی، تیرا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ تو اس نے جب اس بات کو تسلیم کر لیا تو فرشتے نے اس کو ایک اور بات بتائی کہ تیری جو رشتہ دار ہے الشبا، اس کے بھی جو بھانج کہلاتی تھی بیٹا ہونے والا ہے، تو اس کو جو بھانج تھی 6واں مہینہ ہے۔ تو یہ کہہ کر تو فرشتہ کہتا ہے کہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ تو یہ جو خدا کا کلام ہے یہ کبھی بے تاثیر نہیں جاتا، صرف سچ خدا سے صادر ہوتا ہے، کیونکہ ساموئیل کی کتاب میں آپ نے پڑھا خدا سچ ہے اور اسی کی طرف سے ساری سچائی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ میں حوالہ ایک پڑھتا ہوں، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 18 سے 20ویں آیت پہ یوں مرقوم ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھ کو غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی دینے کی خوشخبری سناؤں، کچلے ہوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے کو جو تمہار دیا گیا تھا وہ تمہار اس نے کھڑے ہو کے پڑھا، اور جب وہ اپنی جگہ پر بیٹھنے لگا تو اس نے کہا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ تو یہ نوشتہ کیسے پورا ہوا؟ یہ نوشتہ اس طرح پورا ہوا کہ پہلے تو یہ نوشتہ جو تھا یہ یسایہ نبی کی کتاب کے 61ویں باب کی پہلی 4 آیات میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ اس کو پڑھنے سے پہلے دیکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے نوشتہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ مسیح فقیہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اور میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں لوگوں کو خوشخبری سناؤں، جیسے کہ نبیوں کی پیشن گوئی ہے۔ تو آپ ذرا پڑھیں یسایہ کے نبی کی کتاب صحیفہ اس کے 61ویں باب کی پہلی 4 آیات۔ جی، یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ آمین۔
دیکھیں گی خداوند یسوع مسیح جب دنیا میں آئے تو وہ آ کر لوگوں کو خوشخبری سناتے تھے کہ خود آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، اور وہ لوگوں کو شفا دیتے تھے. تو یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، لیکن ایک طرف یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی وہ خداوند کی راہ تیار کر رہا تھا. بالکل. تو اس نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ وہ جا کر یسوع کو ملیں اور کہیں کہ کیا آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. تو جب وہ 2 آدمی پہنچے تو اس وقت بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا. یسوع تعلیم دے رہا تھا، بیماروں کو شفا دے رہا تھا، اندھوں کو بینائی ملتی تھی، بہرے سنتے تھے، گونگے بولتے تھے اور لنگڑے چلتے تھے، بیمار بدرو زدہ بدروؤں سے آزاد ہوتے تھے. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو انہوں نے اس بات کو دیکھا اور پھر انہوں نے خود یسوع سے پوچھا کہ کیا یوحنا کے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کا انتظار کریں. تو یسوع نے ان کو کیا کہا؟ یسوع نے ان کو کہا، لوکا کے انجیل 7ویں باب میں لکھا ہے، اسی گھڑی یسوع نے ان کو جواب دیا، یوحنا سے یوں بیان کرنا کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردہ زندہ کیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. تو جب یہ بات بتائی تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ 3ری دفعہ یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے. پہلے 600 سال پہلے عیسیٰ نبی کی معرفت ہوئی، پھر یسوع نے وہ تمہارے ہیکل میں پڑھا، اور اب وہ یہی بات یوحنا کے شاگردوں کو بتا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہی یسوع ہوں، بلکہ وہ اپنے کلام کی سچائی سے بات ثابت کر رہا ہے، کیونکہ کلام ہی جو ہے وہ سچائی ہے. تو اس کے علاوہ ادھر ادھر جانا یا یہ کہنا کہ میں سچ بول رہا ہوں اور جا کے بولو کہ میں ہی ہوں، اس سے مناسب یہی ہے یہ کہنا کہ جو دیکھتے ہو اس کی جا کے اس کو بتاؤ کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بیمار تھے وہ شفا پا رہے ہیں، گونگے بول رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے تو نہ کوئی کوڑی کبھی ٹھیک ہوا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی انہونی باتیں ہوتی تھی کہ مردے زندہ ہوئے، کوڑی کو اپنے کوڑ میں مر جاتے تھے اور ان کی کوئی شفا کار نہیں تھا، کوئی علاج ہی نہیں تھا. تو یہاں پر اب کیا ہو رہا ہے؟ کوڑی شفا پا رہے ہیں. تو یہ بات یسوع ان کو یہ نہیں جو کہتا کہ میں یسوع ہوں، جا کے اس کو بتا. وہ کہتا ہے کہ سچائی کو دیکھو کہ سچائی کیا ہے. سچائی یہ ہے کہ یہ سب شفا پاتے ہیں اور جیسا یسایہ نے کہا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے. نہیں، آج بھی بس سب لوگ اس بات کو جو ہے نا وہ پڑھ کے کہ یسوع کو جب پوچھا گیا تو اس نے اعلانیہ جو ہے وہ بات نہ کی، جبکہ یسوع مسیح نے اس سے بڑھ کر کئی بار اپنے شاگردوں کو کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، باپ مجھ میں. یسوع نے یہاں پر ایک اور بات بیٹے کہی تھی. یسوع نے کہا تھا مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے. مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے. آج بھی لوگ جو ہے وہ ٹھوکر کھاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ سچائی کتنے طریقوں سے پروو ہو رہی ہے، اور سچائی بے شک 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، 3ری دفعہ وہ بات وہی ریپیٹ کر رہے ہیں جیسس. جی، تو سچائی ریپیٹ ہو رہی ہے اور قبول کر رہے ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یسوع آیا ہے کہ نہیں آیا ہے کہ نہیں، وہ سب ٹھوکر ہی کھا رہے ہیں. تو مبارک ہے ہم، کیونکہ ہم ٹھوکر نہیں کھاتے، اور جو اس سچائی کو قبول نہیں کرتا وہ ٹھوکر کھا رہا ہے. اور خدا کرے کہ وہ اس ٹھوکر سے آزاد ہو، بلکہ خدا اس کو اپنا روح بخشے، تاکہ کیونکہ جس کے پاس سچائی نہیں ہے یعنی خدا نہیں ہے، وہ خدا کو سمجھ ہی نہیں سکتا. بالکل بیٹے، ایسی بات ہے. جو فلپس تھا بیٹے، یہ یسوع کے ساتھ تھا. فلپس کہتا ہے کہ تو مجھے باپ کو دکھا. تو یسوع کہتے ہیں کہ کیا تو اب تک نہیں جانتا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ باپ مجھ میں ہے. پھر وہ دوسری آیت ہے، باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے. یعنی جو یسوع مسیح تھا، جو یسوع مسیح ہے، ان میں ان کا باپ کام کرتا تھا. بدن تو وہ یسوع کا تھا، لیکن کام اس میں کون کر رہا تھا؟ خدا. اس لیے تو کہتا ہے یہودا کی بستی میں اپنے خدا کو دیکھو. اچھا بیٹے، ایک بات اور ہے. یسوع کہتا ہے راہ اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. یہ دنیا کی ایسی سچائی ہے جس کو لوگ قبول نہیں کرتے. راہ بھی وہی ہے، حق سچائی بھی وہی ہے، زندگی بھی وہی ہے. آج جو اس کلام کو سن رہے ہیں
وہ جان لیں کہ پاس پھر موقع ہے کہ وہ جان لیں کہ یسوع مسیح کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے. وہ یسوع مسیح کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے. آپ یہ سمجھے کہ یسوع مسیح عیسائی تھے, یسوع مسیح یہودی تھے, ایسا کچھ نہیں تھا. وہ ساری دنیا کے لیے آئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں, میرے وسیلے کے بعد. اور راہ حق اور زندگی کوئی مذہب نہیں ہوتا, بلکہ خود خدا ہوتا ہے. خود خدا ہوتا ہے. تو میں خدا ہوں جو میرے پاس آئے گا. پھر وہ کہتے ہیں ان کی خاص باتیں ہیں, جو میرے پاس آئے گا میں ہرگز نکال نہ دوں گا. دیکھو بیٹے, سچائی یہ ہے کہ اگر کوئی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو وہ جیسے نہیں کہتے کہ وہ گناہ گار ہے تو نکال دو. یسوع مسیح جا کر وہ شراب وہ کیا مسول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. اس قسم کی کوئی شرط نہیں. تو کہا تھا کہ میں ان کو نہیں بلکہ میں کھوئے وہ کو ڈھونڈا جاتا ہے, جو پہلے سے ہی ملے ہوئے ہیں یا پا دیے گئے ہیں, انہیں ڈھونڈا نہیں جاتا. پھر یہ کہا تھا کہ بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہوتی ہے, بالکل, تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل, بے شک. پھر انہوں نے کہا دنیا کا نور میں ہوں. آپ نے پڑھا نا کہ وہ لکھا کہ نور میں ہوں. تو بیٹے نور جو ہے وہ روشنی ہے اور جو ہمارے دلوں کو منور کرتی ہے. زندگی کا پانی میں ہوں, زندگی کی روٹی میں ہوں. آمین. تو یہ ساری باتیں جو یسوع مسیح نے کہیں یہ ہمارے لیے سچائی کا درجہ رکھتی ہیں, اور ہمارے لیے اتنی بڑی سچائی ہے کہ آج ہم اس سچائی کو ایک شخص کے پاس نہیں بلکہ ہر آدمی کے پاس لے کر جائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ شیطان کے حوالے کر دی گئی ہے, یہ ہمارا گھر نہیں ہے, ہمیں اس گھر کو چھوڑنا ہے. اور جب ہم اس کے باپ کے پاس جائیں گے تو اگر ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہرگز نکالنا دے گا. اچھا بس اب بڑی آپ نے خوبصورتی سے بتایا سچ کو لے کر. تو آج وہ کہہ لیں کہ جیسے روشنی ہے اور دن چڑھا ہوا ہے, اسی طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جب یسوع کو جان لیا اور ان کی باتوں کو سمجھا کہ سچ صرف خدا بولتا ہے, ہم صرف دیکھی ہوئی چیزوں کی یا سنی ہوئی باتوں کی گواہی دے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سچ بول رہے ہیں, بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں. تو کبھی کبھی میرا خیال ہے اردو کی بھی بڑی کریکشن ہو رہی ہے. مسیحی نقطہ نظر تو ایک بات ہے کہ ہم اپنا پوائنٹس فوکس جو ہے صحیح کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم کلام کو بھی بہت مناسب طور سے جان رہے ہیں, کیونکہ کلام ہی جو ہے وہ خوبصورت اور زندگی بخش باتیں ہمیں دیتا ہے. اچھا, یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے, خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا, بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا, کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں. ایک تو پہلی بات کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں, اور یہاں پر یسوع مسیح کو کیوں یہ کہنا پڑا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں, اور مزید اس میں یہ بھی کہ ہم نے ایسا آج تک کوئی کام کیا ہے جو یسوع مسیح کے کاموں سے بڑا ہو. اور پھر پہلے یہ آپ بتائیں, پھر اسی روح میں آگے بڑھیں گے آپ کے ساتھ. دیکھیے بیٹے, سب سے پہلی تو بات ہے کہ ہم جتنوں کو لوگوں کو ملتے ہیں ہمیں اس بات پر ان کو راغب کرنا چاہیے کہ ان کو سچائی کی تعلیم دینی چاہیے. اگر ہم سچائی کی تعلیم دیتے ہیں تو ان میں پھر روح القدس جو ہے وہ کام کرتا ہے, اور ہمیں کسی کو تبدیل نہیں کرنا, ہمیں سب کو سچائی کی تعلیم دینی ہے. اور اگر کوئی سچائی کی تعلیم پا کر وہ اپنی زبان سے یسوع کے خدا ہونے کا اقرار کرتا ہے, دیکھیے یہ سچ ہے کہ ہمیں یسوع کے خدا ہونے کا اقرار کرنا ہے. تو اگر وہ یسوع کے خدا ہونے کا اقرار کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو وہ نجات پائے گا. تو ہمیں لوگوں کو نجات کے لیے تیار کرنا ہے, کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے اور نجات کے لیے منہ سے اقرار کرنا ضروری ہے. یہ وہ رومیو کے خط کے 10ویں باب کی 9-10ویں آیت میں پالوس لکھتا ہے. تو ہمیں اپنے منہ سے اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے. اقرار ہی نجات کی قیمت ہے. اور پھر جب یہ لکھا ہے کہ تم اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے, یہی آپ پوچھنا چاہ رہے تھے نا؟ جی. اور یہ بھی کہ یسوع مسیح کو کیوں ضرورت پڑی کہنے کی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں, یا یہ سچ کا ہم نے اتنا ورڈ ہی اتنا وہ کامن کر لیا ہے کہ کہیں پر بات کر کے ہم سچ کہہ لیتے ہیں, کیونکہ سچ تو ابھی آپ نے جیسا سکھایا کہ سچ صرف خدا بولتا ہے. اور پھر آپ یہ بھی بات کہہ چکے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے اندر جو تھا وہ باپ کام کرتا تھا.
تو وہی بات ہوگی کہ جب یسوع کہہ رہے ہیں کہ میں سچ بولتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا بات کر رہے ہیں. تو بیٹے جب ہم یسوع کہتے ہیں نا کہ لوگ شاگردوں کو کہ میں سچ کہتا ہوں، تو یہ اصل میں وہ وقت تھا جس وقت یسوع کو اس دنیا سے جانا تھا. تو وہ اب اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، پیچھے سے تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. دیکھیں یسوع مسیح انسانی بدن میں خدا کی روح میں تھے، تو جب خدا کی روح میں تھے تو وہ ان سے بڑا کام تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جو کام وہ کرتے تھے اس کام کا حجم بڑھا دیا گیا. حجم بڑھا دینا سمجھتے ہیں نا، پہلے وہ ایک مخصوص ایریے میں کام کرتے تھے، اب شاگردوں کے پاس بہت بڑا ٹارگٹ ہے، پوری دنیا ہے کہ وہ پوری دنیا میں جا کر اس کلام کی جو یسوع مسیح نے ان کو دیا اس کی وہ تعلیم دیں. تو یہ بڑا کام ہو گیا کیونکہ اب ٹارگٹ جو ہے بہت بڑا ہو گیا. اور پھر دیکھیں یسوع مسیح نے 3.5 سال تک مناتی کی. اب ہمیں اپنی ساری زندگی اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کاموں سے کیا کرنا ہے؟ خداوند کے نام کو جلال دینا ہے. خداوند کے نام کو جلال دینا ہے اور اس کی تعلیم دینی ہے، اس کی سچائی کی گواہی دینی ہے. تو جب یہ سب کچھ کریں گے تو ہی ہم اس کے صحیح فالوور بنیں گے. تو اس کے فالوور بننے کے لیے، ڈسیپل بننے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کے نام کی صحیح طریقے سے گواہی دیں اور ساری دنیا میں اس کے پیغام کو پھیلائیں. جب ہم اس کے پیغام کو پھیلاتے ہیں تو یہ سچائی کا پیغام ہے. یسوع مسیح نے اس لیے کہا تھا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم بڑے کام کرو گے، تم پوری دنیا میں جا کر میرے نام کی منادی کرو گے. تو اس لیے ایک بڑا کام کہا گیا ہے. متی کی انجیل کے 16 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پترس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع نے کہا کہ یہ بات تجھے گوشت پوست نہیں بلکہ میرے باپ نے بتائی ہے. تو جب یسوع مسیح میں خدا کا روح کام کرتا تھا اور یسوع مسیح نے کہا کہ تم خدا کے روح میں، تمہیں خدا کا روح دیا گیا ہے، تو پھر ہم وہی منادی کرتے ہیں جو یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں. تو جب ہم دنیا میں منادی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور صحیح طور پر اس کے نام کی منادی کرتے ہیں اور کسی بھی لالچ، نفع یا کسی دباؤ میں نہیں کرتے بلکہ سچائی سے اس کے کلام کی منادی کرتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرتا ہے. اور دنیا میں بہت سے لوگ جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں اور وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی دنیا میں واحد نجات دہندہ ہے جس نے انسان کو گناہ کی غلامی سے نجات دی اور اس نے اپنے جان کی قربانی دے کر ہمیں گناہ ابدی موت سے بچا لیا. آمین. اچھا پاس صاحب، یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ بہت سارے لوگ اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لوگ لے آتے ہیں. مسیحی جو ہیں وہ پیدائشی طور پر جو خداوند میں پیدا ہوتے ہیں، ایک تو نئی پیدائش ہے اور ایک ہے نامینل کرسچن. تو بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ کہتے اور سنا ہے، مطلب میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی کہ جب شفا نہیں ہوتی نا، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ایک بات ہے کہ یسوع تو شافیوں کا شافی ہے، لیکن دیکھیں موت بھی واقع ہونی ہے. جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ کچھ ہی دنوں کا ہے اور پھر اس کو ایک دن لوٹنا ہے. اور عمر کی جو میعاد ہماری بتائی ہے وہ پھول سے تشبیہ دی گئی ہے، صبح کھلتا ہے اور شام میں مرجھا جاتا ہے. 70-80 برس تک، 80 60 70 برس تک ہم جیتے ہیں. اگر کوئی اس سے پہلے کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کسی طرح سے بھی اس کو ڈیتھ اکر ہوتی ہے، اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں ایمان اپنا کمزور کر لیتے ہیں، اسپیشلی اگر وہ نامینل کرسچنز ہوتے ہیں. جبکہ اس کے پیرالل جو ایمان لاتے ہیں یسوع نام پر، اگر بیمار ہو جائیں تو میں نے ان کی بھی گواہیاں سنی کہ ہم جئیں یا مریں. اب بات یہ ہے کہ اگر مر بھی جاتے ہیں تو ہم ہیں تو یسوع کے نا، تو پھر مرنے سے کیسا خوف. جبکہ نامینل مسیح کی گواہی کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ دیکھو نا، شافی ہمارا تو اس نے ہمیں ہی نہیں بچایا. کیا ساری بات ایمان کی شفا ملنے اور نہ ملنے پر ٹھہرتی ہے؟ کیونکہ آج سچائی کی بات ہے تو ایک سچ یہ بھی راز افشاں ہو جائے. ایسا نہیں ہے. ہر بشر کو جو پیدا ہوا ہے اس کو موت مسٹ آنی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور سب نے گناہ کی ہے اور سب کو مرنا ہے.
اور بدن میں موت سزا واقعہ کو سب قبول کی ہوگی. سزا کو قبول کرنا ہے. تو جب بدن میں ہم سزا کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہمیں اصل میں موت کی لوگ غلط تشریح کرتے ہیں. موت جو ہے وہ کوئی بری چیز تھوڑی ہے. ایک تو ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے. جب گھر والے تنگ آ جاتے ہیں کسی بزرگ سے تو وہ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو اس کو لے لے. حمان کو وہ بادشاہ کی خابگاہ میں بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اگر بادشاہ کسی کی تعظیم کرنا چاہے تو اس کو ساتھ کیسا سلوک ہو. تو وہ سمجھا کہ میں بادشاہ کا سب سے قریبی خاص آدمی ہوں, بادشاہ میری ہی تعظیم کرنا چاہتا ہے. تو اس نے بڑھ چڑھ کر بات کی. اس نے کہا کہ اس کو شاہی لباس پہنایا جائے, اس کے سر پر بادشاہ کا تاج رکھا جائے, وہ اس گھوڑے پر سوار ہو جس پہ بادشاہ سواری کرتا ہے, اور بادشاہ کے عمرہ میں سے جو سب سے اعلیٰ نسب ہے وہ اس کے آگے اعلان کرے کہ جس کی بادشاہ عزت کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے. پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس کی کیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بچے نہیں تیار ہوتے. خدا تو ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے موت. پھر دیکھو بیٹے ہم باغ عدم سے نکلے ہوئے ہیں اور ہمیں وہاں جانا ہے, اور پھر جو مسیح کو قبول کر لیتا ہے اس کو ہمیشہ کی موت نہیں آتی. وہ اس دنیا میں وقتی طور پہ مر جاتا ہے اور پھر وہ آخری روز پھر زندہ کیا جائے گا اور اس کو جلالی وطن دیا جائے گا, کیونکہ جو مسیح کو قبول کرتا ہے اس پہ سزا کا حکم نہیں ہے. آمین. بہت بہت شکریہ پاس صاحب. خداوند بہت برکت دے آپ کو اس ساری خوبصورت باتوں کے لیے اور ان سب چیزوں کے لیے جو آپ نے شیئر کی اپنے پاس سے اور کلام مقدس کی مدد سے. خداوند میں اسی طرح بڑھتے رہیے اور ہمیں سکھاتے رہیے. عزیزوں, ہم اگر سچائی کو پہنتے ہیں تو ہم بے شک خداوند یسوع مسیح سے بھی کیا ہم اس سے بڑے ہونا چاہتے ہیں یا صرف کاموں کی حد تک اس سے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یسوع نے تو خود ہمیں اوپنلی اس بات کے لیے کہا ہے کہ تم مجھ سے بڑے کام کرو گے. تو اگر ہم بالکل اسی طرح یسوع مسیح کے باپ کے کام کو کرتے ہیں, کیونکہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرا باپ کام کرتا ہے اور میں اب تک کام کرتا ہوں, گلا کرتے ہیں. تو یہ وہ کام جو خداوند یسوع مسیح نے اور ان کے باپ نے شروع کیا ہے, اگر ہم اس کام کو کرتے ہیں تو ہم اس کے بہن بھائی ہوئے اور ہم اس کے کام کو کرنے والے ہوئے. اپنا خیال رکھیے گا اور پروگرام دیکھتے رہیے مسیح نقطہ نظر. خدا حافظ.